ختم نبوت۔ الحمدللہ یہ گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مجاہد اہل سنت منظور نظر حضور امیر المجاہدین ہیں، اور ایک طرف منظور نظر حضور امیر اہل سنت ہیں۔ دونوں امیروں کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں فکر رضا کا خوبصورت حسین پھول بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مرشد کریم حضور نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شان مدینے والے کی، کلام اعلیٰ حضرت کا، اور زبان اویس رضا قادری کی۔ تشریف لاتے ہیں جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، میرے پیارے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ 40 سال کے قریب ہونے کو آئے اس فیلڈ میں۔ میں نے خود دیکھے ہیں یوٹیوب پر کچھ ایسی میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، مثلا امیر اہل سنت مولانا الیاس اطہر قادری صاحب، ان کی کلپس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے ان پر ایسی ایسی ویڈیوز بنائی گئی، اتنی بکواس کی گئی کہ الامال۔ اس طرح ہمارے اور بھی کئی علماء کرام ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں کن کا نام لوں؟ کوئی ایسا شخص ہے نہیں کہ جس کی کوئی کلپ نکال کے اپنی پسند کے جملے نکال کر اس پر کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو اور اپنے تبصرے نہ کیے ہو۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ان کی تحریروں کو بھی، اپنی پسند کی تحریروں کو لے کر ان پر بھی کیسے کیسے الزام لگائے، معاذ اللہ ان کو گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اتنی باتیں سن کر کیا ہم مان لیتے؟ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا، ہم حضرت صاحب کو جانتے ہیں، امیر اہل سنت کو جانتے ہیں، ہم اور بھی جتنے علماء کرام ہیں میرے جتنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو جانتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ تو آپ نے میرے بارے میں ایسا کیسے سمجھ لیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے چند ٹکے کے لیے، اپنی ویوز کے لیے ایسا تھمبنیل بنائے کہ لوگ دیکھیں کہ اوہ ہو کچھ ہو گیا، اور بات ہوتی کچھ ہے اور کچھ پیش کر دیتے۔ ان لوگوں سے شکوائی نہیں نا، لیکن مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو بغیر تحقیق کے تبصرہ کرتے، کچھ سوچتے بھی نہیں کہ ہوا کیا۔ اب مجھ جیسے شخص کو جو 40 سال سے محفل کر رہا ہے اور جو علماء کی جوتیاں اٹھاتا ہے اور جو علماء سے محبت کرتا ہے، جو علماء کی عزت کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہی نہیں بلکہ کرواتا بھی ہے۔
میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں محفل میں پہنچتا ہوں، ایک عالم دین تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ محبت میں اڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، جیسے ابھی ہوا۔ اب یہ اس میں میرا قصور تو نہیں نا، لیکن میں پہنچ کر جب کوئی اچھا عالم دین تقریر کر رہا ہو، جو واقعی عالم دین ہو اور جو واقعی مدلل بیان کر رہا ہو، دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہو، تو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں مائک لے کر کے یہ حضرت تقریر کر رہے ہیں تو یہ بالکل غیر مناسب ہے اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو کتنی دفعہ ہوا ہے؟ کئی دفعہ ہوا، مائک لے کر میں یہی کہتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہوا، میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی کہ سیدھی بات کرو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بےخکنی ہو، اور وہ لوگ جو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ان کی جڑ کٹے، اور اپنی صفوں سے ان بھیڑوں کو نکالو، ان شریروں کو نکالو جو اس طرح کی تقریریں اپنی پسند کی لگا کر لگا دیتے ہیں اور آپس میں لڑواتے ہیں۔ الحمدللہ میں عرض کرتا ہوں، میں تحدید سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میں کتنا ملنسار ہوں، میں کتنا ہمبل ہوں، یہ جو مجھ سے ملتے ہیں نا ان کو پتا ہے۔ میں الحمدللہ نخرے والا نہیں، یہ میرے گھر آئے تھے، پوچھیں ان کو۔ اس طرح میری دوستیاں جو ہیں نا، دوستیاں وہ میں علماء سے رکھتا ہوں۔ میرے دونوں بھتیجے ماشاءاللہ مفتی ہیں، اور میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں کی دونوں ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو علم دوست آدمی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسٹیج پر کسی سنی عالم دین کی کوئی توہین کروں؟ معاذ اللہ۔ کیا میں نے نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ علماء کی توہین بسبب علم کفر ہے؟ تو کیا میں نعت پڑھنے والا، حضور کا ذکر کرنے والا، اعلیٰ حضرت کرنے والا، اعلیٰ حضرت کے تعلیمات سے غافل ہو جاؤں؟ آج تک کوئی ایک کلپ دکھا دو مجھے، میری زندگی کی ایک کلپ دکھا دو کہ کسی عالم دین کی شان میں نے کوئی اسٹیج پہ کوئی بکواس کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میرا وقت تھا 11 بجے کا، ٹھیک ہے، اور اس میں میں حلفن یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حلفن بات کرنا کیا ہوتا ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا وقت تھا 11 بجے کا، اور میں جب قریب پہنچا محفل میں تو ان کو فون کیا کہ ہم آپ کی گلی تک آ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ آ جائیں۔ یہ کہہ کے میں بلا لیا۔ اب جب میں پہنچا تو حضرت مولانا مفتی انصر القاضی صاحب جو وہ خطاب کر رہے تھے۔ اب میری طبیعت تو ایسی نہیں کہ میں کہوں بھائی اس کو اٹھاؤ معاذ اللہ، اور میرا ٹائم تھا مجھے دو، میرا ایسا بندہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ تربیت ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہماری تربیت جو کرنے والے ہیں نا وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں چپ کر کے پیچھے بیٹھ گئے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ مفتی انصر القاضی صاحب سے میری زندگی میں کچھ 5 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، کتنی؟ جس میں سے 3 ملاقاتیں میری انگلینڈ میں ہوئی اور 2 ملاقاتیں پاکستان میں۔ اس سے علاوہ میرا کوئی اتنا زیادہ کوئی تعارف نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک نکاح کا پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ انگلینڈ میں، وہاں ملاقات ہوئی، اور 2 دفعہ ان کی تقریر ہو رہی تھی اور میں پہنچا تھا، اور ادھر بھی میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پیچھے بیٹھ کے تقریر سنی۔ اور پھر ایک لاہور میں پروگرام تھا پچھلے سال وہاں بھی یہی ہوا، میں پیچھے بیٹھ کر تقریر سنی، پوری تقریر سنی۔ اور میں جب تقریر سنتا ہوں نا کسی اچھے عالم دین کی تو میں سمجھ لو کہ اس کو حفظ کر رہا ہوں، میں آپ کو سیریس کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی بھی اگر آپ پوچھو نا کہ بیان ان کا کیا تھا میں بتا سکتا ہوں، یقین کرو گے آپ۔ تو میں بیٹھ گیا پیچھے اور میں کافی دیر بیٹھا، لیکن چونکہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ بھی توجہ نہیں کر رہے تھے، تو حضرت کو بار بار کہنا پڑا کہ توجہ کریں، اور یہاں تک کہنا پڑا ان کو کہ مجھے برداشت کریں۔ اب ان کا یہ کہنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک عالم دین کو یہ کہنا پڑے کہ برداشت کرو، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو میں دوران تقریر جب انہوں نے بات مکمل کی تو میں نے نعرہ لگا کے اٹھا تاکہ میں لوگوں سے یہ کہوں، تو انہیں شاید پتہ نہیں کیا لگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں، تو انہوں نے مجھے روکا، اور روکا بھی بڑی محبت کے ساتھ۔ میں تو محبت ہی کہوں گا اس کو، یار کوئی بات نہیں، بڑے ہیں ہمارے، کوئی بات نہیں، بڑے ہیں۔
تو میں نے کہا حضرت مجھے کچھ کہنے تو دیں. میں نے قبلہ مجھے کچھ کہنے تو دیں. میں کچھ کیا کہنے آیا ہوں؟ میں آپ سے مائک چھینے تھوڑی آیا ہوں. میں نے کہا میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. میں تو ہفتے میں ہر ہفتے یہاں پڑا ہوا ہوتا ہوں, آپ تو ہر ہفتے مجھے سنتے ہیں. یہ باہر سے تشریف لائے ہیں, یہ عالم دین ہیں, انہیں سنیں. تو وہ پتہ نہیں حضرت کس کیفیت میں تھے کہ وہ میری بات سمجھ نہیں رہے تھے, اور اس قدر زیادہ انہوں نے میری عزت افزائی کی کہ پھر میں نے کہا کہ میں انسان تو ہوں نا, ایک دل تو رکھتا ہوں نا. اس سے پہلے کی بات اگر بتاؤں نا آپ کو میں, تو آپ بولو گے یار اویس بھائی آپ انسان بھی ہو کہ نہیں. میں انسان تو ہوں نا. کیا مجھے بھوک نہیں لگتی؟ کیا مجھے تقاضے نہیں ہیں کھانے پینے کے؟ میں پورے دن میں تھکن کے ساتھ میں آیا ہوں, سفر کیا ہے میں نے علی پور شیعہ سے, صبح 10 بجے پہنچا ہوں. میں سویا ہوں, میں کس طرح سویا ہوں مجھے پتا ہے. دن چھوٹے ہیں, نمازوں کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا, اور میری کیفیت اس وقت کیا تھی اس دن اب نہ پوچھو. میں یہ عادت ہے میری کہ میں نعت خوانی سے پہلے کھاتا نہیں. یہ میں اکثر کہہ چکا ہوں آپ سے, جب کھاتا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا مجھ سے. یہ میری ایک دیرینہ یعنی کہ پرانی عادت ہے. تو مجھے چونکہ پروگرام میں پہنچنا تھا, میں نے ایک پیالہ چھوٹا سا ایک سوپ کا پیا بس, اور وہ پی کے میں چلا گیا محفل میں. ایک محفل کی, وہاں سے پھر دوسری محفل کی, پھر وہاں سے تیسری محفل پہنچا. اب انتظامیہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی غلطی تھی, پہلے کہہ دیتے تو میں آرام سے میں بیٹھ جاتا ہے جگہ پہ, گھر پہ, وہاں سے کچھ لے لیتا, کچھ اپنا سیدھا کر لیتا معاملہ. لیکن انہوں نے غلط بیانی کی اور مجھے بلا لیا. ٹھیک ہے, میں 1 گھنٹہ بیٹھا, اور پھر جب میں دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ سنیں. تو ان کو شاید پتہ نہیں اس وقت کیا لگا, تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. تو میں ایسی محبت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا, تو میں بہت ہی دل برداشتہ ہو کے میں خاموشی سے نکل گیا. اور میرے لب پر واللہ العظیم میں مسجد میں تھا, جھوٹ نہیں بولتا ہوں, العجب العجیب العجب العجیب, یہی تھا. یہ کیا ہو گیا؟ میں شوق میں پڑ گیا کہ یار میں نے کون سا ایسی کوئی میں نے کوئی گستاخی کی ہے, کیا کیا میں نے؟ کچھ واللہ باللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر اب آپ وہ ویڈیو دیکھو گے نا تو میری بات سمجھ میں آئے گی. اچھا کمال یہ ہے کہ میں تو چلا گیا, تو میرے پیچھے کچھ لوگ آ گئے, تو میں نے ان کو غصہ کیا. میں نے کہا خبردار جاؤ اندر اور جا کے بیان سنو. میں نے غصے کے ساتھ ان کو دوبارہ بھیجا, اور ایسا ہی ہے. کون تھا آپ گواہی دیتے ہو؟ ایسا ہی. مجھے گواہی کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پھر چلا گیا. اور پھر بعد میں مجھے تو پتا بھی نہیں واللہ کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ بھی ہوگا کہ کچھ ایسے شریر بیٹھے ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے, جو ایسے مجھ پر بہتان لگائیں گے مسجد میں کھڑے ہو کر کہ پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا تو کہتا ہے کہ میرے پیسے بڑھاؤ. لو, اور یار 40 سال سے نعت خوانی کر رہا ہوں, کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا. میں ابھی اتنا میں گیا گزر رہا ہوں یار کہ میں کہوں گا نہیں میرے پیسے بڑھاؤ تو پڑھوں گا. 1 ٹکا لیا ہوں نا وہاں سے تو حرام ہے مجھ پر 1 ٹکا. تو یہ مسجد میں آپ اتنا جھوٹ بولو گے, تو میں سمجھتا ہوں شاید جھوٹ نہیں بولا ہوگا اس نے, میں بدگمانی نہیں کرتا, شاید اس کو یہ معلومات دی ہوں گی. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا تھا, اور پیچھے سے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے بغیر سوچے سمجھے. ارے مجھے پوچھ ہی لیتے. یقین کرو میں واللہ باللہ بات کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا سے بالکل کٹ ہوں. میرے پاس کوئی فیس بک نہیں ہے, میرے موبائل میں اپلیکیشن ہی نہیں, نہ میرے پاس ٹویٹر ہے, نہ پیوٹر ہے, نہ یہ ہے, نہ سو ہے, کچھ بھی نہیں. میں رکھتا ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے. تو مجھے پتا بھی نہیں. میں آج میرا 9واں دن ہے میں اپنے گھر سے دور ہوں, مسلسل سفر کر رہا ہوں. مجھے پتا کل کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو لوگوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا. میں بولا لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسا کہنا شروع کر دیا. تو پھر میرا ایک اخلاقی فرض بنتا کہ میں اپنی برات کا اظہار کروں. میری طرف سے کبھی بھی کوئی اگر یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ اس نے کسی عالم دین کی کوئی توہین کی, تو خبردار یقین نہ کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس لمحے سے کہ جب میرے منہ سے کسی عالم دین, سنی عالم دین کے لیے کوئی بدگوئی نکلے. میرے جتنے بھی اور بھی میرے کئی دوست احباب ہیں جو علماء ہیں الحمدللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اتنا پیار کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, اتنا پیار کرتے ہیں. اور بڑی بڑی عمر ہے ان کی, بڑے بڑے عالم ہیں وہ, ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں, درس نظامی خود پڑھاتے ہیں, درس حدیث دیتے ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں, لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو یہ ایسی باتیں بھی نہ کرتے نا.
تو میرے بھائیوں ان لوگوں سے بچو کہ جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑے تاکہ ہمارا کام ہوتا رہے, ہماری ویڈیو چلتی رہے اور ہمیں ویوز ملتے رہیں, ہم کو ڈالر ملتے رہے. تو خدا کا واسطہ یار آپ کا, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو, ایک دن مرنا ہے, مرنا ایک دن یار. اللہ کو منہ دکھانا ہے, کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ مسلمانوں میں لڑائی کر رہا کہ کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ تو میں پھر, اور میں اس محفل کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے, اگر میرا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اٹھنا اور ان لوگوں کو بٹھانا, اگر یہ علامہ مفتی انصر القادری صاحب کی طبیعت پر نہ گرا گزرا اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہے, تو میں سارے لوگوں کی موجودگی میں یوں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ عالم دین ہیں اور معافی کے جو ہے وہ فضائل بھی جانتے ہوں گے, تو مجھے آپ ضرور معاف کر دیں گے. میرا آپ سے کوئی قسم کا بیر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں دیکھیں بات سنیں, کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا ہو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ بھلے میرے ساتھ جو بھی ہوا, لیکن عالم ہے. میں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہا, کسی کو نہیں کہا کہ کوئی عالم جو ہے وہ چھوٹا اور ناکھا بڑا. وہ عالم ہے بھائی. عالموں کے لیے تو دریا کی مچھلیاں دعائیں مفرت کرتی ہیں, اور عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. عالم کی شان تو وہ ہے بھائی. میں تو ایک چھوٹا سا, ایک ادنا سا ایک حضور کا سناخا ہوں. آپ لوگوں نے بس محبت کر دی ہے اور لوگوں نے نام دے دیا, باقی مجھ میں کیا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں, واللہ کچھ بھی نہیں. تو میں پھر ان سے معافی مانگتا ہوں اگر میری اس وجہ سے ان کو دل دکھا ہے اور ان کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے, تو معاف کر دیجیے گا مجھے. میں بہت ہی کم, یعنی کہ مسکین سا بندہ ہوں, سادہ آدمی ہوں, اللہ کی قسم بہت سادہ آدمی ہوں. میں دل میں رکھنے والا بھی نہیں ہوں. یقین کریں میں اپنے دل کو ان چیزوں سے خالی رکھتا ہوں جب تک کہ کوئی فرض نہ ہو جائے. یہ جو نفرت کرنے کا جو ہے یہ فرض نہ ہو جائے, جب تک شریعت فرض نہیں کرتی, میرے دل میں کبھی بھی کسی بھی سنی عالم دین کے لیے کبھی بھی کوئی بغض نہیں. الحمدللہ میں سب کی عزت کرتا ہوں, سب کی تعظیم کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ علماء کرام بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر. تو کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیے گا, اور ان لوگوں کی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, ان کا بائیکاٹ کریں, ان کا بائیکاٹ. ان کی کلپ دیکھیں ہی نہ, ہم دیکھ کر ویوز بڑھاتے ہیں, ان کو پیسے ملتے, تو ہمیں چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرو, دیکھیں ہی نہ. اور اعلیٰ عادت کا تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی عالم دین کی فحش غلطی کو چھپانا واجب ہے. یہ تو کوئی ایسی غلطی بھی نہیں. تو سمجھنے کی کوشش کیا کرو یار. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری آج ان سے پہلی بالمشافہ ملاقات, اور یہ مجھ سے محبت کرتے. میری ان سے ایک زائد مرتبہ کئی مرتبہ ملاقات, یہ مجھ سے محبت کرتے. ابھی یہ جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, میں اپنی کچھ معروضات پیش کر لوں, اس کے بعد آپ جانا ہو تو آپ جائیے گا, آپ کے پروگرام ہے. جی آپ کو بالکل اجازت ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم.